السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سوال ہے، دیکھا گیا ہے کہ اکثر صاحب حیثیت رشتہ دار جب قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں تو سب سے بہترین اور زیادہ گوشت آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور پھر جو بچتا ہے اس میں سے آدھا آدھا کلو کی پیکٹ بنا کر غریبوں کو دیتے ہیں. سوال ہے کیا اس طرح کی تقسیم سے قربانی کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ انسان کو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا کامل جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز، یعنی دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات اور اس سلسلے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو اپنے جو پسند کرتے، جو تمہیں محبوب ہو، جسے تم چاہتے ہو. تو یہ ایک مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں. انفاق کے وقت دوسروں کا خیال رکھنا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیتے ہوئے کسی پر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے یہ نہیں کہ گری پڑی چیز ہو، جو ناقابل استعمال چیز ہو، جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو دینے کو قصد کریں، اچھی چیزیں نہ دیں. نہیں، اس سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، تم وہ پاکیزہ چیز خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، اچھی چیز، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اور وہ خبیث چیز کا، ناکارہ چیز کا، ردی چیز کا خرچ کرتے ہوئے ارادہ نہ کرو، اس کو نہ دو، حالانکہ تمہیں اگر وہی چیز دی جائے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اللہ کی نظر انداز کر جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش. تو اس طرح یہ طریقہ بتایا انفاق کا، خرچ کا، صدقہ و خیرات کا. یہ جذبہ اور یہ طریقہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، پہلی چیز. دوسری بات جو یہاں پر ہے کہ زیادہ اپنا لے لیتے ہیں اور جو ہے تھوڑا تھوڑا غریبوں کو دے، آدھا آدھا کلو غریبوں کو دیتے ہیں. دیکھیے، حالات کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے پورا دے دیں یا پورا رکھ لیں، یا جو ہے کم دیں زیادہ رکھ لیں، زیادہ دے دیں کم جیسے حالات ہوں اس طرح سے معاملہ انسان کو کرنا چاہیے حالات کے اعتبار سے. قربانی کا گوشت یہ ضروری نہیں کہ جتنا ہم رکھیں اتنا ہی دوسروں کو بھی دیں، برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کھانا اور کھلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3997 جو ہے
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نہیتکم عن لحوم العضاء بعد ثلاث فکلوا وتصدقوا وادخروا، کہ میں نے تم کو اس سے پہلے جو ہے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے گھر میں منع کیا تھا. 3 دن سے زیادہ زائد ہو تو دے دو، بانٹ دو. تو اب جو ہے معاملہ ایسا نہیں ہے. فکلوا وتصدقوا، اب کھاؤ اور صدقہ و خیرات کرو، کھلاؤ لوگوں کو دو. وادخروا، اور جمع کر کے رکھو بھی. وادخروا، اپنے پاس رکھو بھی، جب تک چلے کھاتے رہو. جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3997، سنن نسائی 4427، مسند احمد 11606 نمبر کی یہ حدیث ہے. اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ دیہات سے عید الاضحیٰ کے موقع پر دیہاتی لوگ آ گئے مدینہ میں، اور ان کی حالت پھٹی پرانی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، اور جو بچے اس کو صدقہ کر دو. 3 دن سے زائد جو ہے سب کو صدقہ کر دو، دے دو، ان لوگوں کو جو ہے دے دو. اس کے بعد صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں دوسرے سال میں سوال کیا، یا رسول اللہ نہیت امساک لحوم الضحایا بعد ثلاث، آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیتکم لاجل الدافہ التي دفت علیکم فکلوا وتصدقوا وادخروا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تم کو میں نے جو قافلہ آ گیا تھا، جو دیہات کے لوگ آ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے میں نے تم کو روک دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رہنے پائے گھر میں، سب دے دو. تو اب تم کھاؤ، صدقہ کرو اور جمع کر کے رکھو. اب وہ پابندی نہیں، حالات کے اعتبار سے. تو قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے حالات کے اعتبار سے، جیسی ضرورت ہے. گھر میں زیادہ ضرورت ہے زیادہ رکھ لیا، فقراء مساکین زیادہ ضرورت مند ہے ان کو دے دیا زیادہ. کوئی بات، کھاؤ اور کھلاؤ، یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ برابر 3 حصے برابر کے تبھی قربانی کا حق ادا ہوگا، نہیں، کھانا اور کھلانا ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.